CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 5ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ صفحہ نمبر 128، سبق نمبر 10، جس کا عنوان ہے گنگا۔ صفحے کے اوپر کی جانب ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جس کو اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ اے شاندار گنگا، اے پر بہار گنگا، گنگوتری سے نکلی کیسی اچھل اچھل کر، اور پربتوں سے اتری پہلو بدل بدل کر۔ پتھر بہائے تو نے جو راستے میں آئے، کودی بلندیوں سے جلوے عجب دکھائے۔ ایک راہ میں بنائے 100 آبشار گنگا، اے شاندار گنگا، اے پر بہار گنگا۔ اس صفحے کے نیچے کی طرف ایک تصویر دی گئی ہے جس میں پہاڑی علاقے کا منظر ہے۔ تصویر میں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، گنگا بہہ رہی ہے، ہریالی ہے اور کچھ گھر بھی پہاڑ پر بنے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی رو میں بہنا، اونچے سروں میں گانا، چڑیوں کا مست رہنا، سن کر تیرا ترانہ۔ اور وہ جو سن کے نغمے دیتے تھے داد تجھ کو، لیتے تھے گودیوں میں جو شاد شاد تجھ کو، کرتے ہیں یاد تجھ کو وہ کوہسار گنگا، اے شاندار گنگا، اے پر بہار گنگا۔ اس صفحے کے نیچے ایک تصویر دی گئی ہے جس میں پہاڑ ہیں، گنگا ندی پہاڑوں سے نکل کر میدانی علاقے میں بہہ رہی ہے۔ ندی کے دونوں طرف کھیت ہیں اور ہریالی ہے۔ صفحہ نمبر 130، جنگل پہاڑ چھوڑے میدان بسائے تو نے، اب اور ہی طرح کے نقشے جمائے تو نے۔ گنگا بہائی ایسی کھیتوں کو بھر دیا ہے، پودوں کو جان دی ہے، پھولوں کو زر دیا ہے، سیراب کر دیا ہے ہر لالہ زار گنگا، اے شاندار گنگا، اے پر بہار گنگا۔ اس صفحے کے نیچے ایک تصویر ہے جس میں گنگا ندی بہہ رہی ہے، آس پاس ہریالی ہے، گنگا کے کنارے ایک مندر بھی ہے۔ گنگا کے پانی کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے پتھر بھی بہہ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 131، ہیں شہر پیارے پیارے اکثر تیرے کنارے، تیرتھ تیرے کنارے، مندر تیرے کنارے۔ جل ہے پوتر تیرا، مٹی بھی تیری پیاری، پاکیزگی کی دیوی، پاکیزہ ہے تو ساری۔ تجھ کو تیرے پجاری کرتے ہیں پیار گنگا، اے شاندار گنگا، اے پر بہار گنگا۔ اس صفحے کے نیچے ایک تصویر دی گئی ہے جس میں پہاڑ ہیں، گنگا ندی بہہ رہی ہے، آس پاس ہریالی ہے اور کچھ گھر بھی بسے ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 132، مشہور ہو گئی تو ہندوستاں کی ماتا، تجھ میں ہر ایک ہندو اشنان کو ہے آتا۔ ہندوستانیوں کی ہمدم ہے تو پرانی، دنیا میں کوئی دریا تیرا نہیں ہے ثانی۔ ہے تیرا صاف پانی امرت کی دھار گنگا، اے شاندار گنگا، اے پر بہار گنگا۔ اس نظم کے شاعر ہیں حفیظ جالندھری۔ اس صفحے کے نیچے اتر پردیش میں واقع وارانسی جو بہت پرانا شہر ہے اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ یہ گنگا کے کنارے بسا ہوا ایک شہر ہے جس میں بہت سے مندر ہیں۔ صفحہ نمبر 133، مشق پڑھیے اور سمجھیے لفظ و معنی۔ گنگوتری یعنی ہمالیہ پہاڑ سے نکلنے والا دریائے گنگا۔ دریائے گنگا کے منبع کا نام جو کوہ ہمالیہ میں واقع ہے۔ داد دینا یعنی کسی خوبی یا کمال کی تعریف کرنا۔ کوہسار یعنی پہاڑی جگہ یا پہاڑوں کا سلسلہ۔ زر یعنی سنہرا پن یا خوبصورتی۔ سیراب کر دینا یعنی ہرا بھرا کر دینا۔ لالہ زار یعنی پھولوں سے لہلہاتا باغ یا وہ باغ جہاں ہر طرف سرخ رنگ کے خاص پھول کھلے ہوں۔ تیرتھ یعنی وہ خاص قابل احترام جگہ یا مندر جہاں لوگ درشن کے لیے یاترا کریں۔ صفحہ نمبر 134، پوتر یعنی پاک صاف۔ ہمدم یعنی دوست، رفیق یا جان چھڑکنے والا، والی، مہربان۔ سوچئے اور بتائیے۔ پیارے بچوں، یہاں کچھ آپ کو سوالات دیے گئے ہیں
جن کے جوابات لکھنے کے لیے اسی کے نیچے خالی جگہ دی گئی ہے۔ سوال نمبر 1، ایک راہ میں 100 آبشار بنانے کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 2، شاعر نے گنگا ندی کے کیا کیا فائدے بتائے ہیں؟ نمبر 3، گنگا جل کو پوتر کیوں کہا جاتا ہے؟ نمبر 4، نظم کے ہر بند میں شاعر نے گنگا کو شاندار اور پربہار کیوں کہا ہے؟ نمبر 5، گنگا کے پانی سے لوگ کون کون سے فائدے اٹھاتے ہیں؟ صفحہ نمبر 135۔ پیارے بچوں، کالم الف اور کالم ب کے صحیح جوڑ ملائیے۔ کالم الف، شان، کوہ، آب، لالہ، عقل۔ کالم ب، سار، شار، من، دار، زار۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ پیارے بچوں، اس نظم میں کئی الفاظ ایسے آئے ہیں جن کی تکرار 2 بار ہوئی ہے، جیسے اچھل اچھل۔ اسی طرح آپ بھی وہ الفاظ نظم سے تلاش کر کے لکھیے جنہیں 2 بار کہا گیا ہے۔ انہیں لکھنے کے لیے نیچے خالی جگہ دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 136۔ پیارے بچوں، درج ذیل مصروں میں خط کشیدہ الفاظ کو غور سے پڑھیے۔ اب اور ہی طرح کے نقشے جمائے تو نے، نقشے جمائے کے نیچے خط کشیدہ کیا گیا ہے۔ گنگا بہائی ایسی کھیتوں کو بھر دیا ہے، گنگا بہائی کے نیچے خط کشیدہ کیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، خط کشیدہ الفاظ میں نقش جمانا اور گنگا بہانا دونوں محاورے ہیں۔ آپ بھی نیچے دیے گئے محاوروں سے جملے بنائیے۔ محاورہ نمبر 1، سر کھپانا۔ محاورہ نمبر 2، بے پر کی اڑانا۔ مصرے مکمل کیجیے۔ نمبر 1، پتھر بہائے تو نے جو خالی جگہ میں آئے۔ نمبر 2، چڑیوں کا مست رہنا سن کر تیرا خالی جگہ۔ نمبر 3، پودوں کو جان دی ہے خالی جگہ کو زر دیا ہے۔ نمبر 4، دنیا میں کوئی دریا تیرا نہیں ہے خالی جگہ۔ نمبر 5، ہے تیرا صاف پانی خالی جگہ کی دھار گنگا۔ صفحہ نمبر 137۔ پیارے بچوں، ندیوں کو آلودگی سے بچانے کے لیے آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں؟ چند جملوں کو نیچے دی گئی خالی جگہ میں لکھیے۔ پیارے بچوں، یہاں خالی جگہ دی گئی ہے جس میں آپ کو گنگا ندی کے ساتھ ساتھ کمبھ کے میلے کا منظر بنانا ہے اور اس میں رنگ بھرنے ہیں۔ صفحہ نمبر 138۔ ہندوستان کی کچھ مشہور ندیوں کے نام معلوم کر کے لکھیے۔ ان ناموں کو لکھنے کے لیے نیچے خالی جگہ دی گئی ہے۔ لطیفہ، چٹکلا، استاد۔ لفظ موسلا دھار کو جملے میں استعمال کرو۔ شاگرد، لیکن مجھے موسلا دھار کے معنی نہیں معلوم۔ استاد، موسلا دھار کے معنی ہیں بہت تیز۔ شاگرد، کل میں گھر سے موسلا دھار دوڑتا ہوا اسکول پہنچا۔ اساتذہ کے لیے ہدایات۔ نمبر 1، طلبہ کے گروپ میں اس نظم کو تیار کرا کے آڈیو میں سنوایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، گنگا ندی کے علاوہ کچھ دوسری ندیوں سے بھی متعارف کرایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، گنگا ندی کی خصوصی اہمیت پر ایک پیراگراف بھی لکھوایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، طلبہ سے گنگا ندی کے عنوان پر لائبریری سے دوسری کچھ نظمیں بھی تلاش کر کے پڑھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، گنگا کے کنارے جو شہر آباد ہیں ان پر ایک مباحثہ کروایا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، انسانی زندگی پر ندیوں کے اثرات عنوان سے کلاس میں مباحثہ کروایا جا سکتا ہے۔ یہ سبق یہیں مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 5ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ سمائی ریکارڈسٹ منجو کماری، فنکار فرحت رئیس، سمپادن ڈاکٹر محمد شمیم خان، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔